بک رہی ہے اس کو طے کرنا ہے، پھر اس کی کوانٹٹی طے کرنا ہے، یعنی پر جو بھی وزن ہوگا اس کے حساب سے اس کی قیمت طے کر کے، اور پھر اس کا ٹائم بھی دینا ہے، اتنے ٹائم میں اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ان کنڈیشن کے ساتھ اگر ایسی سیل ہو رہی ہے جس میں ڈیلیور فیوچر میں کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم عربی میں یا اسلامک لا میں سلم کہیں گے، اور اس کا جو نیئرسٹ نام کنونشنل فائنانس میں ہے وہ فارورڈ سودے ہیں، جبکہ فیوچرز، اور فیوچر یاد رکھیں فیوچرز جو کانٹریکٹ ہے وہ پلورل ہے، FUTURES، اسی لیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پھر جو بہت سارے اس طرح کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ ہی بکتے ہیں، اس میں ڈیلیوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ساری وہ جو ہر ایک بیچنے والا جو ہے وہ اپنا اپنا ڈفرنس لے کے آگے چلتا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو تقریباً ڈسکس کریں گے جب ہم تقریباً مڈ میں پہنچیں گے، تو اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے۔ کلیئر ہے جی؟ اب ابھی 39 لوگ ہوئے ہیں، تو کیا سلمان صاحب کیا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے ان سے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ لوگ بجلی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، یا کہ جان بوجھ کے؟ تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ باقی لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ان کا وہ سر آپ سٹارٹ کریں جی چلے سر آپ سٹارٹ کر لیں، وہ لیکچرز ہوتے ہیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں جو ہاں پھر لیٹ ہاں ریکارڈنگ میں سن لیں گے سر وہ۔ ہاں یہ تو کچھ اور اس لیے آ گئی۔ Stop share. میں جو فائلیں کھلی ہوئی نا ایسے فالتو قسم کی، وہ تاکہ میں ایک بک کے چیپٹر پہ کام کر رہا ہوں جو کارپوریٹ گورننس ایمرلڈ کی ایک بک ہے، وہ اتنا ٹف شیڈول ملا ہوا ہے اس کا۔ جی یہ ہے جی ہمارا آج کا اسلامک فائنانس کانٹیکٹ اسٹرکچر۔ تو سلائیڈ شو اور جی، تو اب آج ہم نے بات کرنی ہے اسلامک فائنانس کے جو بیسیکلی کانٹیکٹس ہیں ان کی اسٹرکچر کیا ہے۔ یہ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا اوور آل کہ جب ڈپازٹ ٹیکنگ کے لیے یہ موڈز ہیں، یہ طریقے ہیں، تو اب ایسٹ سائڈ پہ یا فائنانسنگ سائڈ پہ کیا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے مین چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیزیں اسلامک فائنانس کی کیا ہیں۔ سب سے اہم بات تو ہے ایکسچینج آف ریئل ایسٹ آر پیپرز ریپرزینٹنگ دیم ناٹ نوشنل ایسٹ۔ ایکسچینج جو بھی ہونی ہے ریئل ایسٹ۔ کیا کیا جائے یہ کوئی ایسا ہے جی سلمان صاحب؟ میں کہاں سے کسی بار، لیکن اب اس میں پتہ چل رہا ہے، ایک منٹ میں دیکھوں کہ کہاں ہے پارٹیسپینٹ کی لسٹ۔ پارٹیسپینٹ کی لسٹ ہوتی ہے ادھر، اس میں کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جو گڑبڑ کر رہا ہے؟ سر اب یہ سب کو میوٹ پارٹیسپینٹ کی لسٹ آئی ہے یہ جی سر، اس میں نیچے لکھا ہوا ہے نا انوائٹ اور میوٹ، آپ سب کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ آ گیا میرے پاس، لسٹ آ گئی، اس میں سب کے میوٹ ہیں۔ ایک ہے رومان شریف، ان کا بھی سارے جو مائک ہیں وہ یہ اوپر سلمان صاحب آپ کا اس وقت ہے، اور باقی تو سب کوئی دیکھیں ایسا آدمی جو آ رہا ہے جس کو ہم آؤٹ کر سکیں۔ سر یہ ایک ویڈیو آ رہی ہے، کسی بندے نے اپنی ویڈیو آن کی ہوئی ہے، اس کو کائنڈلی نا بند کروا دے تو ڈسکشن کم ہو جاتی ہے۔
سر ویڈیو اگر کسی نے کھولی ہو تو ڈسٹارشن ہوتی ہے، اچھا ویڈیو بند کروا دے سب کی. جی، ویڈیو سارے پلیز بند کر دیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. ویڈیو میں بھی اس لیے بند رکھتا ہوں تاکہ ایک تو اس پہ پریشر نہ آئے لنک پہ، اور دوسرا اس میں دوبارہ شیئر کروں. چلیں شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسچینج ہونی ہے ریئل ایسٹس کی. تو ریئل ایسٹ کی ایکسچینج کس طریقے سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریڈنگ اور لیز. اب ٹریڈنگ کی مختلف قسمیں ہیں. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ رسک ہیز ٹو ریمین ود دی اونرشپ. یہ بڑی بات ہے، یعنی رسک کو سیپریٹ کر کے آگے نہیں بیچا جا سکتا. اس وقت جو مین ایشو جو آ رہا ہے ڈیریویٹو کا، جو مین پروہیبشن ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ڈیریویٹوز، جو فائنانشیل ڈیریویٹو کی بات کر رہا ہوں، دے آر ناٹ شریعہ کمپلائنٹ. اس کی وجہ یہی ہے کہ رسک کو اصل اونرشپ سے ڈیٹیچ کر کے آگے بیچتے رہتے ہیں اور رسک بھی بکتا رہتا ہے. تو رسک کو بیچنا جو ہے وہ بذات خود ایک ایسا کام ہے کہ جس کے پیچھے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ اس کا امپیکٹ گیمبلنگ ہے. تو اس لیے بنیادی اصولوں میں یہ ہے کہ رسک ہیز ٹو ریمین ود دی اونرشپ. اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، جیسے رسک مینجمنٹ کرنی ہے، لیسور بینک رسک مینیج کرے گا. میں مالک ہوں اپنی گاڑی کا، اپنے گھر کا، تو میں اس کا رسک مینیج کروں گا، لیکن اس کو شفٹ نہیں کر سکتا. تو دین فائنانس ٹو انکریز ایبلٹی ٹو کریٹ ویلتھ ان دی ریئل سیکٹر آف پروڈکشن اینڈ ایکسچینج. تو فائنانس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو لنک بٹوین ریئل سیکٹر ایکٹیویٹیز. ایک شخص کھیتوں میں فصل کراپ پیدا کر رہا ہے، اب اس نے جو ایکسٹرا پیدا کرے گا اس کا کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اگر فائنانسنگ چاہیے تو فائنانس درمیان میں آئے گا، اور اسی انٹرمیڈیشن کے طور پر دنیا کے ایک کونے میں بنی چیز دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور آل یہ جو ایک لنک ہے، اس لنک کو مضبوط تب کیا جائے، اس طرح کیا جائے کہ اس میں کوئی نسبت قائم رہے. اب اگر ریئل سیکٹر میں گروتھ کرنا، اس میں اضافہ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. یعنی چیزیں پروڈیوس کرنا، فصلیں پروڈیوس کرنا، سروسز دینا، تو کوئی شخص کام کرے گا، محنت کرے گا تو ہوگی نا. لیکن فائنانس کریٹ کرنا اب تو مشکل کام ہی نہیں رہا. اس کے لیے بے شمار طریقے. اب جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں، اس میں فائنانس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ پرابلم آ رہے ہیں، گلوبل کرائسس ہے اور اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پا رہا. تو یہ ایبلٹی ٹو کریٹ ویلتھ ان ریئل سیکٹر جو ہے وہ اسلامک فائنانس کا مین فنکشن ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کیا ایسی کوئی ٹرانزیکشن جس میں ریئل سیکٹر میں یہ جو اس کی فیچر ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے یا کہ نہیں. پھر بزنس رسک ٹیکنگ اینڈ شیئرنگ، ناٹ رسک ٹرانسفر، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اور اس کے بعد ہے ٹو مچ رسک یا ڈیلیبریٹلی انجیکٹڈ رسک ان کرزبین. یہ ہے ٹو مچ رسک غرر. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پڑھ لیا. غرر کیا تھا، کوئی بتائیں گے صاحب؟ کوئی غرر کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ کسی چیز میں انسرٹینٹی ہے. انسرٹنٹی اباؤٹ واٹ؟ دیکھیں نا، انسرٹنٹی سر کسی ایسٹ کے ملنے میں انسرٹینٹی ہے. دیکھیں سر انسرٹینٹی اباؤٹ فیوچر ہے سر. نو، انسرٹنٹی اباؤٹ فیوچر تو یہ ہے کہ میں نے جب مال خریدا مارکیٹ سے تو فیوچر میں بکے گا تو میں پروفٹ کماؤں گا. پھر کس قیمت پہ بکے گا اس کے حساب سے میرا پروفٹ کم سے زیادہ ہوگا. اگر وہ رستے میں خراب ہو گیا تو پھر بھی یہ انسرٹنٹی تو رہے گی، یہ انسرٹنٹی تو ہونی ہے. جی سلمان صاحب آپ پلیز بتائیں. غرر میں جو انسرٹنٹی اہم ہے وہ کیا چیز ہے جس کو ہم نے یہاں کا ٹو مچ رسک یا ڈیلیبریٹلی انجیکٹڈ رسک، دس از بیسیکلی غرر. اور یہ رسک کس سے متعلق ہے؟ سر میں بتاؤں جی سجاد سر بیسیکلی کسی ایسی چیز کے بارے میں ڈیل کرنا جو کہ ہے ہی نہیں.
अनसर्टेनिटी इस सेंस में है कि वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है आपके पास, आप उसमें डील क्या नहीं, करने जा क्या रहे नहीं हैं। है? कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है ही नहीं, आप उसमें डील हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका ये जवाब इस हद तक ठीक है कि जो 60% अनसर्टेनिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सेल एक्सचेंज, सेल कॉन्ट्रैक्ट। जी सर। अब जो आपने बात की सब्जेक्ट मैटर है, जिस ऐसा मैटर जिसके ऊपर सेल होनी है। तो मैंने आपको एक मिसाल दे के भी बताया था कि अगर मैं कहूँ कि जी ये आप मछलियां पकड़ रहे हैं समुद्र पे और मैं कहूँ कि जी जो कुछ पकड़ोगे वो मेरा है और आपके 10,000 रुपए, तो ये तो पता नहीं है ना। तो सब्जेक्ट मैटर और उसके अगेंस्ट प्राइस, इन दोनों या इनमें से एक में अगर अनसर्टेनिटी होगी तो ये अनसर्टेनिटी लीड्स टू प्रोहिबिशन। इसलिए कि इससे जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो मुतासर हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि जो अब इस जाल नेट में कितनी मछली आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी तो क्या आएगा। या इसी तरह बहुत सारे ऐसी है जी, आप ये सदर में जाते हैं तो खड़े होते हैं लोग, जी आप करें, बोली दें जी, जो कुछ इसमें होगा आपका। तो ये अनसर्टेनिटी किसके बारे में? अबाउट सब्जेक्ट मैटर और फिर उसकी प्राइस। अब ये नहीं है जी ले जाएं ठीक है देखी जाएगी प्राइस, वो अनसर्टन हो तो वो। एक तीसरी चीज भी है, वो ये है कि आया वो चीज डिलीवर हो सकेगी या नहीं। अगर जो सब्जेक्ट टू सेल ऐसी चीज है जिसका डिलीवर होना ही मशकूक है तो हम कहेंगे कि इसमें भी गरर है। ठीक है, इसलिए जब हम सलम की बात करेंगे, फॉरवर्ड सेल की बात करेंगे, तो उसमें हम ये तय कर लेंगे पहले से, ये कंडीशन है कि सलम उन चीजों की हो सकती है जो मार्केट में सारा साल अवेलेबल रहती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं होगी तो इसमें गरर आ जाएगा। तो ये है जी, यानी इसको कहते हैं कि ऐसा गरर that leads to in ऐसी uncertainty that leads to गरर and prohibition, या deliberately injected ये है कि भाई मैंने ये ऑप्शन या ये जो फॉरवर्ड या फ्यूचर सौदा दिया है, आप चाहें तो लें चाहें तो कमीशन दे के छोड़ दें। अब इसका मतलब है कि इसमें क्लियर है ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो यही मामला होता है ना कि वो सौदा हो गया, एक फॉरवर्ड कर लिया या फ्यूचर कर लिया, लेकिन मैं जब देखता हूँ मार्केट सेंटिमेंट ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैंने उसके लिए जो पहले प्रीमियम या जो दिया होता है उसका वो तो छोड़ देता हूँ और सौदा ही छोड़ देता हूँ। तो जबकि है क्या था क्या कि भाई जब हमने सेल या परचेज की है तो आई हैव टू टेक पोजीशन और गिव पोजीशन। तो ये है गरर। देन बैन ऑन सेलिंग बिफोर पोजीशन, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या चीज है? मेरे पास नहीं है, मैं बेचता हूँ। आज के दौर में किस चीज में शॉर्ट सेलिंग ज्यादा हो रही है? आप में से कोई शख्स जो जिसने पहले कोई इस्लामिक या सारी बैंकिंग का कोर्स को पढ़ा है तो, या कोई एमकॉम वगैरह या जी शेयर्स में कैसे होती है, क्यों करती है, कोई बताएंगे प्लीज? सर वो शॉर्ट सेलिंग इसलिए करते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि जो करंट प्राइस है शेयर की जो है वो इस वक्त ज्यादा है और फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगी इसकी, तो वो फिर वक्त सेल कर देते हैं। देन जो है ना 1-2 दिन बाद उसको परचेज कर लेते हैं जब प्राइस गिर जाती है। सेल कैसे करते हैं वो जब उनके पास सेल उनके पास पोजीशन नहीं होती जी, सेल उनके पास पोजीशन नहीं होती, पर क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप सेल कर सकते हैं, देन वो सेल कर देते हैं उसको। नहीं, सेल करने से पहले कुछ मतलब वो कुछ तो करते हैं ना वो। जब चले ठीक है, आपने काफी हद तक हाँ बताएं। गुड। 33% आपको मार्जिन रखवा के आप सेल कर देते हैं। नो वो मार्जिन सेल तो आम भी होती है, मार्जिन सेल नो इशू। अब इशू यह है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि है ही नहीं। अब जरा प्लीज गौर से सुन लें, मैं बताने लगा हूँ। शॉर्ट सेलिंग उन शेयर्स में होती है जो पीक पे पहुंच जाते हैं। अब ये बेसिकली काम है जो मार्केट को मैन्यूवर कर रहे होते हैं बड़े बड़े जो ग्रुप हैं मगरमच्छ किस्म के,
وہ مارکیٹ کو منور کرتے ہیں, ایسی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ 15-20 دن میں مارکیٹ کو اوپر لے جاتے ہیں. جو شیئر پہلے فرض کیا 500 کا ہے وہ 8-10 دن میں 1000 میں لے جاتے ہیں. وہ جی دیکھو جی بڑھ گئی. اور ان کے جو گروپ ایک ہوتا ہے وہ ہر روز اپنے کلائنٹ کو, جو بیچارے پیچھے بیہائنڈ دی سین بیٹھے کام, وہ ان کے لیے یا ان کا وہ سرمایہ ہوتا ہے, وہ پھر اس میں لالچ میں آ کے کہ بڑھ رہی ہے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب قیمت جس کی مارکیٹ میں شیئر 500 یا 550 ہونی چاہیے جب 1000 میں پہنچ گئی تو اب یہ کہتے ہیں اب شکار بالکل تیار ہے, اب اس کو شکار کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے پاس پیسے نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے, ان کو ایک ٹرک آنا چاہیے فراڈ کرنے کا, تو یہاں پہ آ کے وہ شارٹ سیل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ they do not have anything, they do not have those share. افرض کیا اس کمپنی کا نام ہے ABC شیئر, تو وہ کیا کریں گے, وہ اس کو بروکر سے ادھار لیں گے. یہ چیز جو آپ یعنی کیسے کیوں کریں گے, بروکر سے ادھار لیں گے بغیر. اب ادھار لیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آج 18 تاریخ ہے, آج ہی صبح بروکر کو ادھار لیا, اور بروکر کے ادھار کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حساب سے انٹرسٹ چارج کر رہا ہوتا ہے. یعنی فرض کیا اس نے 10 شیئر دیے, یہ 10 لاٹس جو تھی, ہر لاٹ میں 100 شیئر ہیں, جتنی اس کی اماؤنٹ ہے اس کا وہ جتنے دن کے لیے دیتا ہے وہ اس پر وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو میں نے آج 18 تاریخ کو یا کل 19 تاریخ کو اس سے لیا اور مارکیٹ میں بیچ دیا, جبکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچ کے پیسہ میں نے کافی سارا بنا لیا. اب یہ دیکھیں شارٹ سیل کا ایک نقصان اسلامک پرسپیکٹو میں کیا ہے. اسلامک پرسپیکٹو تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص وہی لے جو اس کا رائٹ ہے. ایک کسان ہے, اس کی گندم ہوئی ہے, وہ بیچے گا پیسے لے گا. ایک فیکٹری اونر ہے, وہ گاڑی بیچے گا پیسے لے گا. ایک عام شخص ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ اپنی خدمات دے گا تو اپنی فیس لے گا. لیکن ایک شارٹ سیلر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس نے ایک ٹرک کھیلا اور پیسے لے لیے اور اس پر وہ سود دیتا ہے. اچھا, اب چونکہ یہ اسپیکولیٹر مل کے گروپ کر رہا ہوتا ہے اور سارے انسائڈر ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو اب جب 3-4 دن اس طرح گزارتے ہیں یہ لوگ اور خوب پھر اپنی شارٹ سیل کر کے نا تو مال بنا کے تو پھر مارکیٹ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کمپنی کے شیئرز کو فوری گرانے کے لیے کوئی غلط خبر اڑا دیتے ہیں. اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے بارے میں, اس کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں, اس کمپنی کے ڈیویڈنڈ کے بارے میں. جی کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دے رہا ہے جی, یہ آج خبر آئی ہے جی کہ وہ بالکل وہ تو تباہ ہو گیا ہے. آج خبر آئی ہے جی کہ فلاں بینک نے ان کا جو قرضہ تھا وہ واپس لے لیا. اس طرح کی خبر اڑائیں گے کہ وہ اگلے دن جو شیئر 1000 پہ پہنچا تھا وہ 900 میں آ جائے گا. اب جب 900 پہ آئے گا تو وہ لوگ جو پچھلے 15 دن میں یکدم آئے تھے وہ پریشان ہو کے کہیں یار یہ تو مارے گئے اور پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, کہاں مارکیٹ رکے گی. وہ تنگ آ کے وہ پھر بیچنا شروع کریں گے اور بالکل 15-20 دن میں مارکیٹ پھر 550-600 پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے دیکھیں کتنا پیسہ کما لیا. اب جب 550 ایون 500 پرانی قیمت پہ آئے گی تو اس مارکیٹ میں یہ شیئر خرید کے اس بروکر کو واپس کر دیں گے اور اس وقت ان کا جو انٹرسٹ کا پیمنٹ کا مسئلہ وہ رک جائے گا. تو یہ پوری کی پوری جو گیم ہے یہ بیسیکلی اسپیکولیٹرز کا, ان لوگوں کا جو انسائڈر ہیں, جو بروکرز کا, اور جو مارکیٹ میں ہر وقت یعنی انہی ٹرک سے کھیلتے ہیں, ان کا کام ہے. تو اسلامک لا میں بنیاد کیا رکھی گئی, بنیاد یہ رکھی گئی کہ یو کانٹ سیل وٹ یو ڈو ناٹ ہیو, ویری سمپل. اور یہ میں نے پہلے کورس میں پہلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا, پہلے لیکچر میں, کہ لا تبع ما لیس عندک. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ایسا ہے کہ اس ایک فرمان کو اگر ہم دنیا امپلیمنٹ کر لے تو اس وقت فائنانشل مارکیٹس کے 50% پرابلم جو ہیں ایون سود کو قائم رکھیں پھر بھی حل ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا, ہم عام طور پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ربا ہے.
اور واقعی ربا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ربا کے ساتھ یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ اس سے بھی بڑی مصیبتیں ہیں، اور انفارچونیٹلی نہ ان کو کوئی جانتا ہے، اور نہ ہی پرابلم اب یہ ہے کہ ایون ہمارے بینکوں کے کچھ جو شریعہ بورڈ کے لوگ ہیں وہ بھی یہ چیزیں نہیں جانتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کی پروڈکٹ رکھی جاتی ہے، اور بینکر جو ہے وہ تو بہت شروڈ ہے، سوری ٹو سے کہ اس میں عام بینکر کی بات نہیں کر رہا، تو میں بینکر ایسا کی بات کر رہا ہوں جو پالیسی میکر ہے، جو بیسیکلی سینئر مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے، جس کے ذمے ہے کہ آپ نے اتنا فون ضرور چوسنا ہے آج کے دن لوگوں سے، امپلائیز سے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. عام بینکر جو ہے وہ تو بہت ہی مظلوم، آج کل کے دور میں تو بیچارہ، کسی دور میں بینکنگ کی نوکری بڑی اچھی ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں بینکنگ کی نوکری بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا وہ بٹا اینٹوں کا، جو ان کے مزدوروں سے ہی بدتر ہے جی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پرائیویٹ سیٹ ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے بیچاروں کو استعمال کرتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شارٹ سیل ہے یہ بہت بڑی ایک خرابی کی بنیاد ہے. جس طرح ربا اور غرر ہے، اب غرر اسی کا پارٹ ہے شارٹ سیل. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مالک ہی نہیں ہوں، پھر میں رسک کے بغیر جس چیز کا میں اون نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہوا کہ میں اس کے رسک کو اون نہیں کر رہا. جب رسک کو اون نہیں کر رہا تو ہم نے اوور آل ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی اسلامک، جب ہم نے ربا کو پڑھا تھا کہ ہر وہ انکم، ہر ایسا اضافہ شارٹ سیل کی بات کر رہا ہوں. جی جی، یو کانٹ سیل وٹ یو ڈونٹ ہیو. ٹھیک ہے، تو ہم جو What you سلم کی بات کر don't have جی اور جب ڈونٹ ہیو، اور پھر اس کا رسک آپ کے پاس نہیں ہے. جی ہم بتائیں. جی، تو جب ہم سلم کی بات کرتے ہیں، سلم بھی تو سر ایک طرح کا آپ کے پاس یہی چیز ہے کہ آپ نے ابھی پیسے دے دے، لیکن پروڈکٹ آپ کے پاس کموڈیٹی ہے وہ بعد میں آئے گی، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، جو آپ کا فارورڈ کانٹریکٹ ہے بیسیکلی. تو کیا یہ بھی وہی چیز نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ آپ کے پاس پوزیشن تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو، اور یہ لوگ سیل بھی کرتے ہیں پھر اس چیز کو. نہیں، آپ تو نے اس میں آپ بہت ہی کیسے differentiate کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ اس سینس میں یہاں اس موقع پہ سوال کیا، لیکن میں نے شاید آپ کو بتایا ہوا ہے، اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خود ایکسیپشن دی، لیکن وہ ایکسیپشن صحیح. ان بنیادوں پر، ان کنڈیشن کے تحت دی کہ جب ان کو ان کنڈیشن کو اپلائی کر دیا جائے اس سودے پہ تو غرر اور ربا کی سارے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں. اب دیکھیں، سلم کے جو سودے یا فارورڈ سودے ہو رہے ہیں، وہ میں نے بتایا کہ جس طرح سلم ایگریکلچر میں ہوتی ہے، دنیا میں فارورڈ سودے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت پی او ایل پیٹرول کے، صحیح. پیٹرول، چینی کے، کاٹن کے، ربر کے، یہ چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں لوگ بیچتے ہیں، اور جب ان کے پاس نہیں ہوتی تو ایز پر دیٹ لا جو ہم نے ابھی پڑھا وہ جائز ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سلم کی چاروں کنڈیشن جو اللہ کے نبی نے لگائی ہیں ان چیزوں میں ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اب وہ کنڈیشن کیا ہے وہ میں نے جب سلم، ہم انشاءاللہ آج میں اسی جو میری پریزنٹیشن ہے اس کے اینڈ پہ ہے وہ سلم. صحیح ٹھیک ہے لیکن سر. بات کی بجائے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خود مدینہ منورہ میں لوگ یعنی کاشتکار، باغوں کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم اپنے باغ، اپنی فصلیں
1 سال 2 سال اور ایون بعض دفعہ 3 سال ایڈوانس میں بیچا کرتے تھے. تو یہ ایڈوانس سیل تھی جس کو ہم فارورڈ سیل کہتے ہیں جس کو. تو اب ہم کیا کریں؟ اب یہ اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ ان 4 چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایکسیپشن کون دے رہا ہے؟ یہ خود شارع دے رہا ہے جس نے شریعت بنانی ہے. شریعت بنانے کا جس کو اللہ نے ایک اتھارٹی دی ہے. شریعت کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ جو اس کا رسول چاہتا ہے. پیغمبر کا تو مرتبہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو ہم تک، اپنی امت تک، انسانی تک پہنچانا ہے. وٹ ایور ہمارے پاس اللہ کے رسول کی بات پہنچی، وہ ان کے قول، ان کے فعل، یا ایسا جس کو تقریر کہتے ہیں، ایک کاف بڑا نہیں چھوٹا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بات، کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پہ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا. تو ان 3 طریقوں سے ہونے کے جو چیز بھی ہمارے پاس پہنچی وہ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا قانون ہے. اور وہ قانون ہمارے پاس کس طرح آیا؟ کہ اللہ کے رسول کے تھرو آیا اور پھر ایک خاص سلسلہ ہے اس کے تحت آیا. تو اب یہ جو بات تھی اس میں اللہ کے رسول نے جو کنڈیشن لگائی وہ یہ تھی کہ الا نو ان معلوم، کہ آپ نے اس چیز کی کوالٹی، نو کہتے ہیں 9 اقسام کو، کہ یہ گندم کس قسم کی ہے، یہ کھجور کس قسم کی ہے، یہ رائس کس قسم کا ہے، یہ الا نو ان معلوم و وزن معلوم، اور آپ نے پھر اس کا ویٹ اینڈ پرائس، سمن بھی. اور اب یہ بڑی ہی اہم کنڈیشن ہے. اب آپ اس کو سوچیں کہ اس کے علاوہ کیا غلط سودا کیا ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا باغ ہے، اس میں کھجور کے اتنے درخت ہیں، یا یہ میرا ایک کھیت ہیں، اس میں 10 ایکڑ گندم ہے. یہ آپ گندم جو ہے یہ 10 ایکڑ کی آپ کی ہے اور آپ مجھے ایک 10 لاکھ روپے دے دیں. تو یہ اس کنڈیشن کے مطابق غلط ہے. اس کنڈیشن میں کیا ہے؟ وزن اور قیمت. آپ نے یہ کرنا ہے کہ گندم جو ہے وہ 1400 یا 1500 روپے من ہوگی، 40 کلو گرام ہوگی، اور پھر قیمت بھی طے ہو جائے گی. اگر رائس ہے تو کون سی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ڈیلیور کرنا ہے اس کو ایک خاص مدت میں، باقاعدہ اجل کہتے ہیں مدت کو. اور سب سے بڑھ کر اس کو سیل آف ڈیٹ بچانے کے لیے، یا اس کو تاکہ سیل آف ڈیٹ نہ ہو جائے، یہ کنڈیشن لگا دی کہ خریدار نے پوری پیمنٹ پہلے کرنی ہے، فل پیمنٹ، مارجن پیمنٹ نہیں، فل پیمنٹ کرنی ہے. اب ان شرائط کے ساتھ اب دیکھیں جو اس وقت پی او ایل کے سودے ہو رہے ہیں، کیا وہ ایک بھی سودا ٹھیک نہیں ہو رہا دنیا میں. اس وقت جو پرابلم فرض کیا، جو پیٹرول ہے وہ ہے 200 ملین یہ بیرل پر ڈے پوری دنیا میں ہے، بک رہا ہے 1 بلین بیرل. تو درمیان میں جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ سارے جو بروکر ہیں اور وہ سارا کھا پی رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو اصل کنزیومر ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ پروفٹ کہاں سے تو آ رہا ہے نا، کہیں سے تو آتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کوشچن کے مطابق فارورڈ سیل ان کنڈیشن کے ساتھ وہ جائز ہے. اور چونکہ اس میں معلوم کا لفظ بتا دیا گیا، اس لیے وہ لا تبع ما لیسا عندک والی جو بات ہے نا، وہ بات نہیں آتی. کیونکہ وہ اس میں نے تو بتا دیا کہ بھئی میں آپ کو 1000 من گندم دوں گا اور اس میں 1 من کی قیمت یعنی 40 کلو گرام کی قیمت جو ہے وہ 1400 یا 1500 روپے ہوگی. اچھا، اس سے بڑھ یہ ہے، آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ اگر میں نے اپنی گندم کا سودا تو کر لیا لیکن گندم کل کو نہیں ہوئی، یا 1000 من کی بجائے وہ تو 800 من ہوئی، یا کوئی اور بیماری لگ گئی وہ تھوڑی ہوئی، تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ بھائی ایک شخص نے پیسے لے لیے ایڈوانس میں. یہ دیکھیں نا ایک نظام ہے، اور یہیں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں. ورکنگ کیپٹل فائنانس کے لیے ایک پروڈیوسر ہے، اس کو پیسہ چاہیے. یہاں کسان کی ہم بات کر رہے ہیں، کسان کی فصل تو بکنی ہے جا کے اپریل مئی میں، یعنی گندم ضرورت اس کو ہے اس سے 6 مہینے پہلے ستمبر اکتوبر میں اس نے سیڈ لینا ہے، فرٹیلائزر لینا ہے، پیسٹیسائڈ لینا ہے، ہل چلانے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، پانی دینے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے. وہ کہاں سے لے گا؟ پھر اس کو اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے، کہاں سے دے گا؟
تو یہ دیکھیں اسلام نے اس ضرورت کے تحت آج نہیں بلکہ 1500 سال پہلے اس کا انتظام کیا کہ وہ اپنی وہ چیزیں جو اس نے بعد میں پروڈیوس کرنی ہیں وہ آج بیچ دے. اور یہ دس از کالڈ سلم یا سلف. لیکن ان کنڈیشن کے تحت کہ اس میں کوئی غرر والی بات نہ رہے. غرر کو ہم نے کس سے ڈیفائن کیا تھا کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دی سبجیکٹ میٹر اور دی پرائس. تو سبجیکٹ میٹر بھی ہم یہاں طے کر دیا کہ یعنی گندم ہے اس طرح کی, یا کھجور ہے اس کوالٹی کی, یا رائس ہے اس کوالٹی کا. پھر پر من یا پر وزن اس کی قیمت بھی طے کر دی. پھر یہ بھی طے کر دیا کہ ہم نے فلاں ڈیٹ کو ڈیلیور کرنا ہے. تو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قیمت بھی آپ نے پہلے دینی ہے. تو وہ جو غرر والی ساری کی ساری جو چیزیں تھی ختم کر دی. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ اگرچہ شارٹ سیل ہے یہ الاؤڈ ہے. اب اس کو جب مزید آگے آج کے دور میں کچھ فقہا نے اس پر جب ڈسکشن کی تو میں نے بتایا تھا کہ ایوفی کا جو مین سٹریم اپروچ ہے اس کے تحت شارٹ سیلنگ ناجائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن ملیشیا میں اس پہ مزید کچھ ریسرچ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی شارٹ سیل ناجائز اس لیے ہوئی تھی, کی گئی تھی کہ اس سے جھگڑا یا اختلاف ہو سکتا ہے. جی تو لیکن اگر آج آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ ہر اسٹاک مارکیٹ میں سودے جو ہیں وہ کسی بھی باقاعدہ ایک جو مارکیٹیں اب ہیں جو کام کر رہی ہیں انڈر ریگولیشن آف SEC, اس میں تو یہ جھگڑے کا کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے شارٹ سیل الاؤ ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اب اس سے کیا ہوا کہ شارٹ سیل الاؤ تو کر دی, لیکن وہ شارٹ سیل کی یہ ریکوائرمنٹ کہ ہر حالت میں اس کی پیمنٹ ہونی ہے, اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. دیکھیں نا شارٹ سیل کا جو ان کو فائدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کوئی بندہ پیمنٹ کیے بغیر فائدہ اٹھائے, جو وہ نہیں کر رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن مین سٹریم اپروچ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو شارٹ سیل یہ منع ہے. اور جو آپ کا کوشچن ہے کہ اگر شارٹ سیل منع ہے تو سلم کیسے ٹھیک ہے, تو میں نے بتا دیا کہ سلم کو جائز کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنڈیشن لگا دی کہ جس سے وہ جو غرر کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو دین ایفیکٹونیس آف دی کانٹریکٹ. جی بتائیے, کلیئر ہے؟ جی سر بالکل. جی آخری آئٹم اس میں تھا ایفیکٹونیس آف دی کانٹریکٹ. میں نے ایک کوسچن کرنا ہے آپ سے بٹ کوائن سے ریلیٹڈ. جی سر بٹ کوائن جو ہے وہ گیمبلنگ ہے یا انویسٹمنٹ؟ اگر گیمبلنگ ہے تو کیسے ہے؟ بٹ کوائن, جی سر. دیکھیے یہ کوشچن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس سے. دیکھیں بٹ کوائن ایک کرنسی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ کون ہے؟ آپ پلیز پہلے دوسری بات تو سنیں تو میں بات کر رہا ہوں بٹ کوائن کے حوالے سے. جی بٹ کوائن ایک کوائن ہے, کرنسی ہے, لیکن ان اتھورائزڈ اور نان ریگولیٹڈ. ہر بندہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو میتھمیٹکس کا ماہر ہے, کمپیوٹر کا ماہر ہے, وہ خاص مائننگ کرے گا, جس طرح وہ کوئلے کی مائننگ ہوتی ہے نا, وہ جو مائننگ کرے گا. بہرحال یہ چیز آج سے کوئی 10 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور پچھلے 4-5 سال پہلے یہ زیادہ پیک پہ گئی, اور اب کسی حد تک یہ تقریباً سیٹل ہوئی, اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ الٹیمیٹلی. لیکن وہ جو بلیک ورلڈ ہے وہ ابھی بھی اس کو استعمال کر رہی ہے. امریکہ میں جتنے لوگ ہسپانوی آتے ہیں انہوں نے اپنی ریمیٹنس بار میں بھیجنی ہوتی ہے تو وہ کوائن سے لے کے بٹ کوائن سے بھیجتے ہیں, یا اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک لا میں کرنسی کیا چیز ہے, منی کیا چیز ہے, منی کیا ہو سکتی ہے. اسلامک لا
منع نہیں کرتا کوئی بھی چیز جس کو لوگ ایکسیپٹ کریں وہ ہوموجینیس ہو، اس کا مطلب اس کا ہر یونٹ ایک جیسا ہو اور لوگ ایکسیپٹ کریں فار دی پیمنٹ، وہ منی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب وہ 6 چیزوں والی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی تو اس دور کے اعتبار سے وہی کرنسی ہو سکتی تھی، یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جو فنجیبل، اگر فرض کیا گندم ہے تو میں نے کسی کو پے کرنا ہے تو مارکیٹ سے میں لے کے پے کروں گا، آج نہیں تو کل پے کروں گا۔ تو اب دور آتا گیا پھر وہ پیپر کرنسی آئی، تو پیپر کرنسی میں بھی فنجیبلٹی آ گئی کہ جی وہ ایک خاص پریس میں وہ چھپی، یعنی سیکورٹی پریس میں جس پر ایک خاص نشانات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کوائن کوئی بذات خود اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کو کریٹ کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو جو علماء اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کو کریٹ کرنے کا، اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو نظام ہے وہ ناانصافی پہ، ایکسپلائٹیشن پہ، غرر پہ یا گیمبلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اور اسی لیے اوور آل اسلامک بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے یہی ہے کہ وہ بٹ کوائن کا بزنس نہ کریں۔ باقی رہا مسئلہ کہ جی عام تاجر کرے یا نہ کرے، عام تاجر تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے فتویٰ مانگتا ہے، جب اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت پاکستان کسی چیز کی امپورٹ پہ پابندی لگاتی ہے تو وہ خاص مقصد کے لیے لگاتی ہے کہ اپنی ملک میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کا پرابلم ہے، یا کوئی اس سے اور ایتھیکل ایشوز ہیں، یا اور کوئی پرابلم ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ نمازیں 7 پڑھتا ہے دن میں، لیکن وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ ہیز نو رائٹ ٹو ریسٹرکٹ دس، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور واقعی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے کہ ملک میں فساد، غلط کام، ملک میں ایسی کوئی ٹریڈنگ نہ ہونے دے جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ لیکن اب اس کو کون سمجھائے جو اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، کسی دوسرے کے فائدے یا سوسائٹی کے فائدے کو نہیں دیکھتا۔ تو میرے خیال میں کلیئر ہوا جی؟ یس سر، سمجھ آ گئی، تھینک یو سر۔ جی لاسٹ پوائنٹ ہے افیکٹونیس آف دی کانٹریکٹ۔ افیکٹونیس کا مطلب وہی ہے کہ آپ نے جب ایک سودا کر لیا کہ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ اس کو نیٹ آف ایز اے پرنسپل نہیں کر سکتے۔ جیسے نیٹنگ آف ایک پورا پارٹ ہے، یعنی کانٹریکٹ کی مین فیچر ہی یہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں نے آج صبح نیو یارک مارکیٹ میں $1,00,000 خریدے تھے، پھر شام کو بیچے، یا صبح 3 دفعہ خریدے 3 دفعہ بیچے۔ اب ایز پر اسلامک لا تو یہ ہے کہ جب بھی میں ٹرانزیکشن کروں میں بیسیکلی یدن بیدن یا ہینڈ ٹو ہینڈ کروں، اور میں اگر روپیہ دیتا ہوں تو ڈالر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا اگر اس کو چلو کرنسی کو چھوڑیں، میں باقی کوئی چیز ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا جو ہے وہ پیول کے یعنی پیٹرول کے سودے کر رہا ہوں، یا ربر کے سودے کر رہا ہوں، یا اور ایڈیبل آئل کے سودے کر رہا ہوں، جو پام آئل ہے اس ملیشیا سے آتا ہے، تو میرا کام ہے کہ جب میں نے خریدا ہے تو میں اس کی پوزیشن لینی ہے، میں لوں یا میرا کوئی وکیل ایجنٹ وہاں سے لے اور پھر آگے بیچے۔ تو یہ بنیادی آخری جو چیز ہے وہ یہی ہے، افیکٹونیس آف دی کانٹریکٹ ہے۔ جب میں نے ایک دفعہ سودا کر لیا تو ارسپیکٹو آف دی مارکیٹ سینٹیمنٹ، مارکیٹ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے، یہی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں رسک لے رہا ہوں اور ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں۔ اسی کا فائدہ ہے کہ ایون وہ کریڈٹ پہ سیل ہو رہی ہوتی ہے، اور کریڈٹ اور فیوچر اور کیش پرائس میں بھی فرق ہے، even then this can benefit the economy, this can benefit the people۔ لیکن جب اس میں یہ نیٹنگ آف والا معاملہ آ جائے، اس کی افیکٹونیس نہ ہو، ہر شخص جو ہے وہ درمیان میں فائدہ اٹھا کے آگے چلتا جائے، تو پھر ریئل سیکٹر کو نقصان ہوگا، اس شخص کو نقصان ہوگا جو اس سارے کھیل میں وہ شامل نہیں ہے۔ کلیئر ہے جی؟ جی ٹھیک سر۔ یہ بیسیکلی ہے اسلامک فائنانس کانٹیکٹ اسٹرکچر۔ تو میں نے ابھی تک جو ساری باتیں کی اسی کو اس ڈائیگرام میں دے دیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے یہ کھلا ہوا ہے، یہ پورا لیپ ٹاپ پہ، آپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ
دیکھیں جو لیفٹ پہ ہیں سارے انٹرمیڈیشن کے کانٹریکٹ جو ہم نے پہلے آپ کو یعنی دیے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ اس میں جو آپ نے کرنے ہیں، آج ٹائم سے اس کی بڑھا بھی دیا ہے میرے خیال میں، کہ اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشن انٹرمیڈیشن کس بیس پہ کریں گے، ویزاویز کنونشنل بینکس جو کہ انٹرسٹ کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 4-5 اس میں چیزیں ہیں، مضاربہ، وکالہ، امانہ اور ودیعہ. اور ایک لکھ لیں جو آپ کا جو تھا اس وقت وہ تھا وکالت الاستثمار، یا ڈپازٹ ٹیکنگ کے لیے تھا. لیکن یہاں پہ جو کانٹیکٹ ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل سے ہیں. وہ ہیں اس میں مضاربہ کا مطلب ہوا کہ میرا مال ہے، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، یعنی میں ڈپازٹ دے رہا ہوں، بینک اس سے بزنس کرتا ہے. وکالہ یہ ہے کہ میرے بہاف پہ بینک انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس کو وکالت استثمار کہتے ہیں. امانہ اور ودیعہ، ٹھیک ہے. تو امانہ اور ودیعہ میں تھوڑا فرق. ودیعہ میں نا بھی جس کہتے ہیں عام عربی میں ودیعت کرنا، کسی کو دے دینا. تو امانہ کا مطلب ہے کہ میں اپنی چیز کسی کو دیتا ہوں ود دی کانسنٹ کہ جی آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی حفاظت کریں، میں اتنے دیر کے بعد لے لوں گا. اب جو امین ہے، جو ٹرسٹی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس امانت کی حفاظت اس طرح کرے جس طرح انسان کے لیے ممکن ہے، جس طرح وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس امانت والی چیز کو ایسا نقصان پہنچا جس میں اس کا کوئی امین کا اپنا کوئی نیگلیجنس ثابت نہیں ہے یا اس سے غلطی نہیں کی، تو نقصان مالک کا ہوگا جس نے امانت رکھوائی تھی، نہ کہ امین کا ہوگا. جی ودیعہ اس سر ہلو السلام علیکم. تھوڑی سی آگے ہے کہ ایک شخص یہ جی ودیعہ یہ ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ پھر کیا پھر خاموش ہو جاتی ہیں، بتائیے پلیز. سر وہ آواز کا تھوڑا سا ایشو تھا. سر آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وکالہ اور مضاربہ، سر دونوں میں رب المال ایک سائڈ پہ اور مضارب کام کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے سر؟ بھائی مضاربہ تو شیئرنگ ہے. مضاربہ میں شیئرنگ ہے کہ میں بینک کو پیسہ دیتا ہوں، بینک اس سے بزنس کرتا ہے اور پھر پروفٹ شیئر اس طرح کرتا ہے، ریشو طے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں PSR، پروفٹ شیئرنگ ریشو. وہ فرض کیا ہے 50-50. تو اگر 100 روپے پروفٹ ہوتا ہے 50 مجھے دے گا بینک اور 50 آگے اس کو دے گا. یہ الگ بات ہے کہ انڈیویجول نہیں ہوتا بلکہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ڈپازٹر ہوتے ہیں، تو اس لیے پول بنائے جاتے ہیں جس کو ہم پول مینجمنٹ کرتے ہیں. جب ہم مضاربہ پڑھیں گے اس کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. لیکن وکالت کیا ہے کہ بینک یا فنڈ مینیجر یہ فائنانس پرووائڈر کے لیے بطور وکیل کام کرتے ہیں، رسک یا ریوارڈ ان کا نہیں ہے. وکیل کا کام کیا ہے؟ اس نے کام کرنا ہے اور اپنی محنت کے پیسے لینے ہیں. یاد رکھیں وکالہ جو ہے یہ عقد معاوضہ بھی ہو سکتا ہے اور عقد غیر معاوضہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وکیل کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو پیسے لے کے خدمات دے اور چاہے تو فری میں کرے، ٹھیک ہے نا. عام حالات میں اگر کسی کا کام کرتا ہوں، میں جاتا ہوں بازار اور آپ کا بھی چیز لے کے آ جاتا ہوں میں نے، یا بینکوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ نے ہم سے مرابحہ کرنا ہے تو آپ کو ہمارا وکیل بننا پڑے گا. اور وکیل کا مطلب یہ ہو کہ آپ ہمارے بہاف پہ ایک چیز مارکیٹ سے خریدیں گے جو ہم آپ کو بیچیں گے. تو یہاں پہ بطور وکیل کلائنٹ نے کام کیا، لیکن بینک کہتا ہے جی یہ آپ نے اپنے کام کے لیے کیا، یہاں ہم آپ کو وکالت کا کوئی پیسہ نہیں دیں گے. لیکن وکیل کہہ سکتا ہے. اب بینک ایک دوسرا کام کر رہا ہے، وہ ایسا سیل پرچیز کا کام نہیں. بینک یا کوئی فنڈ مینیجر وہ کیا کرتا ہے کہ ایک شخص جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے 1 بلین روپی کما لیا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس سیونگ ہے اور میں چاہتا ہوں پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کروں، تو وہ پھر میزان انویسٹمنٹ بینک سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ میرا پیسہ بطور وکیل، اس کو وکالت الاستثمار کہتے ہیں، انویسٹمنٹ ایجنسی انگریزی میں نام کیا ہے، وکالہ ایسا جس کا مطلب انویسٹمنٹ ہے، ثمر سے استثمار. تو آپ یہ 1 بلین روپی اس کو یوز کریں
اور ایز ایجنٹ یوز کریں. آپ کی محنت کے عوض ہم آپ کو 1% اس پوری انویسٹمنٹ کا ہر مہینے دیتے رہیں گے, یا جتنا پروفٹ ہوگا اتنا دیتا رہیں گے, یا کوئی بھی طے کر لیں, لیکن اوور آل پروفٹ جو ہے وہ سارے کا سارا پیسے والے کا ہوگا. تو یہ فرق ہوا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ مضاربہ میں پروفٹ شیئرنگ ہے, اور وکالات الاستثمار یا وکالہ جو ہے یہ فکسڈ فی ہے, اور اگر پروفٹ یا لاس ہوا تو سارے کا سارا رب المال کا ہے. کلیئر ہوا جی. اب امانہ اور ودیعہ میں یہ تھا کہ امانت میں تو اگر مال ضائع ہوا تو بینک کہے گا جی وہ رات کو چور آئے تھے, وہ پورے کا پورا اے ٹی ایم اٹھا کے لے گیا, میں کیا کروں, خدا خواستہ. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں ایسا ہونا نہیں چاہیے, ہو نہیں سکتا. اس لیے بینکوں نے یہ کیا کہ وہ بجائے امانت کے اس کو وہ لون ٹریٹ کرتے ہیں, اور لون کے بارے میں اصول کیا ہے کہ لون ہیز ٹو بی ریپیڈ ان اینی کیس. تو امانت کو جب یوز کرنے کی اجازت سے رکھا جائے اور تو پھر اس کو ودیعہ کہہ دیتے ہیں. دس از دی مائنر ڈفرنس بٹوین امانہ اور ودیعہ, ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہم نے رکھوایا ہے تو اس کی جو پریکٹیکل الٹیمیٹ جو شکل بنتی ہے وہ ایک لون بن جاتی ہے, وہ قرض بن جاتا ہے جو ہر حالت میں واپس ہونا ہے. بینک کیناٹ سے کہ جی اس مہینے مجھے لاس ہوا ہے اس لیے میں آپ کو وہ لاس آپ سے لوں گا, یا وہ نو, اس لیے کہ یہ لون تھا اور لون ہر حالت میں پے ہونا ہے. تو اب یہ انٹرمیڈیشن کے کاسٹ یعنی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے لنک کیسے ہونا ہے, تکافل کا ہے, جوالا کا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جوالا. اب اس کے بعد نیکسٹ ہم آتے ہیں انویسٹمنٹ کے کانٹیکٹ کیا ہے. انویسٹمنٹ میں بھی 2 3 4 5 چیزیں اس میں لکھی ہیں, اور بالکل رائٹ پہ ایسٹ بیکڈ اور ایسٹ بیسڈ. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں بظاہر فرق تھوڑا ہے لیکن بہت زیادہ فرق ہے. ایسٹ بیک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی سیکورٹی اس کے پیچھے ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ آف پاکستان جب نئی کرنسی ایشو کراتی ہے اسٹیٹ بینک سے تو اپنے ٹی بل جو ہے اس کے پیچھے بیک پہ رکھتی ہے, یا ہم ایون نوٹ نیا ایشو کرتے ہیں. جب ہم نوٹ نیا ایشو کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ یعنی بینک اسٹیٹ بینک ہے وہ ایز اے گارنٹی ہوتا ہے, اور یہی لکھا ہوتا ہے ہم لہٰذا کو ادا کرے گا. اس کا مطلب اس کے پیچھے گارنٹی ہے, تو وہ ایسٹ بیکڈ ہے. لیکن ریئل ایسٹ اس کے پیچھے نہیں ہے. اب یہ ایسٹ بیسڈ ہے, یہ جو میں نے بات کی یہ ایسٹ بیسڈ ہے. ایسٹ بیک جو ہے کہ وہ جو انڈر لائنگ ایسٹ ہے وہ خود اس کی بیک پہ ہے. مثال کے طور پر ایک سکوک ایشو کیے جاتے ہیں, اور وہ ایشو اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے تو اس کی اونرشپ کو ڈیوائڈ کر دی جائے 1 لاکھ حصوں میں, اور پھر وہ 1 لاکھ حصے جو ہیں 100 آدمی کو دے دیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پرو ریٹا اونرشپ ہے اس ایروپلین میں یا اس جہاز میں. تو سکوک جو ہونے چاہیے وہ بیسیکلی ایسٹ بیکڈ ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو تو اس جو انڈر لائنگ ایسٹ ہے, ہماری مثال میں جو ایروپلین ہے یا ہماری وہ ایون کوئی اگر ایروپلین کی بجائے جیسے ایئرپورٹ ہے, کوئی اور بھی کوئی بھی ایسا انڈر لائنگ ایسٹ ہے تو وہ بھی اس کے تحت آ جائے گا. جی سوری, میرے کچھ نا بچے آئے ہوئے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوا, انہوں نے کھپ ڈالنی شروع کر دی. وہ پہلے کمرے میں بند تھے, اسی والے کمرے میں. تو جی, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ وکالہ وہی جیسے میں نے وکالت استثمار یہ بھی انویسٹمنٹ کا ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ بیسیکلی انویسٹمنٹ بینک کرتے ہیں آپ کے بہاف پہ, میرے بہاف پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہے مشارکہ اور مضاربہ.
اب مشارکہ کی شکل اس وقت جو باقاعدہ اپلیکیبل ہے وہ صرف سٹاکس یا سکوک کی حد تک ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ایکچوئل جو مشارکہ فائنانسنگ کے کانٹیکٹ تو شاید ہی کہیں ہو رہا ہو. البتہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں مشارکہ بیسڈ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ یہی سٹاکس کی ہو رہی ہیں، شیئرز کی ہو رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا پارٹ ہے اور یہ بہت اہم ہے. دوسرے لفظوں میں ایکوٹی، اور ایکوٹی کی دو قسمیں ہیں، پرپیچوئل ایکوٹی اور ٹائم باؤنڈ ایکوٹی. جی یہ ٹائم باؤنڈ ایکوٹی کیا چیز ہے؟ اینی ون پلیز. میں نے بتایا تھا پہلے. ہیلو سر جی کوشچن ریپیٹ کرتے ہیں. سلمان صاحب، یہ میں بتا رہا ہوں مشارکہ. اب مشارکہ ایز اے انویسٹمنٹ ٹول ہے تو اس کی جو شکلیں کیا کیا اس وقت مارکیٹ میں ہیں. تو میں نے بتایا کہ سب سے اہم اس کی جو فارم ہے وہ سٹاکس ہیں، یعنی شیئرز ہیں. تو ان سٹاک اور شیئرز کی جو سیل ہوگی وہ ایک پرپیچوئل ہے. اس کے علاوہ ٹائم باؤنڈ ایکوٹی بھی ہے. ٹائم باؤنڈ ایکوٹی سے کیا مراد ہے یہ میں نے پوچھا. سکوک کی شکل ٹائم باؤنڈ میں آتا ہے. یس سکوک ہیں، ٹی ایف سی ہیں، پی ٹی سی ہیں، یعنی ہر ایسی ایکوٹی جو پرپیچوئل نہیں ہے، اس کا کوئی ایک ٹائم پہلے سے دے دیا گیا ہے. جب کسی شخص کسی کمپنی نے فنڈ لیے تو انسٹرومنٹ ایشو کیا جو بینکوں نے یا خریدا، اور وہ 2 3 4 سال میں اینڈ ہونا ہے، تو دیٹ از کالڈ ٹائم باؤنڈ ایکوٹی. اسی طرح مضاربہ ہے. مضاربہ یا مشارکہ بیسیکلی یہ دونوں بیسس ہیں اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بزنس کی. جی اب آگے ہم آتے ہیں نیچے. تو ایسٹ بیس میں پھر سکوک ہیں، اور دوسرا ہے کولیٹرلائزڈ اسٹرکچر ڈیٹ. اب اس میں ڈیٹ جو ہے اس کو آ کے بیسیکلی سیکورٹائز کیا جاتا ہے. اب ڈیٹ اور اس میں پھر بینکس اور جو ادارے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی ڈیریویٹو کی بہت ہی جو بنیادی شکل تھی وہ یہ تھی. آج سے جو 20 سال پہلے کے ڈیریویٹو یہی تھے. اس کے بعد اب مزید بڑھتے گئے. سب سے پہلا جو ڈیریویٹو بنا وہ یہ تھا کہ ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو اس میں یورپ کے، امریکہ کے بہت سارے بینکوں نے کہا کہ جی سارے بینک پھنس گیا ایک مارکیٹ میں ہیں، 20 بینک ہیں، تو انہوں نے اپنا رسک ٹرانسفر کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ہے ہی یہ کہ انہوں نے کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ اپنا رسک آگے بھیجیں. تو سب نے کہا کہ 20 بینک ہیں، ہر بینک اپنا جو ڈیبٹ پورٹ فولیو وہ لے لے اور اس کو اب ایک سیکورٹائز کرے. اور سیکورٹائز اس طرح کہ یعنی وہ اکٹھا کرے اور اس کو آگے پھر اب ہیج فنڈ درمیان میں آئے تو انہوں نے اس کو خریدنا شروع کیا. پھر وہ جو فنڈ بنے اس کے آگے تو اس کا نام رکھا گیا کولیٹرلائزڈ ڈیٹ انسٹرومنٹ. ڈیٹ کو کولیٹرلائز کر دیا گیا. تو یہ چونکہ بنیادی طور پر ہی ایک تو سیل آف ڈیٹ ہے وہ بھی غلط ہے. اس کے بعد پھر اس کو اس طرح کیا گیا کہ کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے نا یہ اس میں غلط ہے. پھر سکوک میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور جو ایکوٹی پارٹیسپیشن ہے اس میں نے نیچے دیکھا سٹاکس ہیں، سکوک سرٹیفکیٹ ہیں، اور فنڈ اور یونٹ ٹرسٹ ہیں. یہ تینوں جو ہیں ہم بہت زیادہ اس پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. فنڈ تو وہی ہے جیسے میزان انویسٹمنٹ بینک والے کیا کرتے ہیں، ان کے کم 10-12 فنڈ ہیں مختلف ٹائپس آف لوگوں کے لیے. کیپنگ ان ویو دی واٹ وی کین سے رسک پروفائل، کچھ بوڑھے لوگوں کے لیے، کچھ جوان لوگوں کے لیے، کچھ تو اس ہر شخص اپنے حساب سے اب وہ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتا ہے، اینڈ پہ لینا چاہتا ہے. انہوں نے فنڈ بنائے ہوئے ہیں. لوگ وہ فنڈ کے یونٹ
ان کو کہیں یا انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ کہیں خرید لیتے ہیں اور پھر اس پیسے سے جو فنڈ مینیجر ہے وہ کام کرتا ہے, جو پروفٹ ہو وہ ان کو دیتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی یہ انویسٹمنٹ کی ایک اہم ٹائپ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک فائنانس مارکیٹ میں جو مشارکہ بیسڈ بزنس ہوتا ہے اس کی سب سے بڑے یہ جو 3 انسٹرومنٹ ہیں جو وہ نیچے والے ہیں, سٹاکس, سکوک اور فنڈ مینیجر. یہی بنیادی جو ہیں وہ ایکوٹی کے بھی پارٹ ہیں, یعنی پرماننٹ یا پرپیچوئل ایکوٹی یا ٹائم باؤنڈ ایکوٹی, اور یہ انہی پر ہی زیادہ جو انحصار ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہوگی اور شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوگی. جی, یہ سارے جو کام ہیں ان کو ہم کہیں گے کمیوٹیٹو, یعنی ایسے کانٹریکٹ جس میں both parties have right to get the return. تو وہ ایکسچینج کانٹریکٹ ہیں. ایکسچینج کا مطلب ہوا کہ آئی ایکسچینج ود یو سم تھنگ, میں نے آپ کو شیئر دیا, آپ نے اس کے بدلے پیسے دیے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اپنا گھر دیا, آپ نے اس کے بدلے مجھے رینٹ دیا. تو یہ سارے جو ہے ایکسچینج کانٹریکٹ ہے. اسی طرح لیز جو ہے وہ بھی ایک ایکسچینج کانٹریکٹ ہے. دین ایجنسی کانٹریکٹس, ایجنسی جیسے وکالہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اب ایجنسی کانٹریکٹ بڑا اہم ہے. آپ نے دیکھا کہ مین سارے کے سارے جو کانٹریکٹ ہیں ان کے ساتھ ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح ایجنسی کا رول آ رہا ہے. جیسے ہم دیکھیں گے کہ بینک جو ہیں وہ مرابحہ میں, سلم میں, اجارہ میں, ڈیمنشنگ مشارکہ میں, ایون کسی بھی ایسا بورڈ نہیں ہے کوئی بھی سلم میں جو چیزیں بینک خریدتا ہے ان کو آگے بیچنے کے لیے کسی نہ کسی فارم میں ایجنسی ضرور درمیان میں لا رہا ہوتا ہے. اب ایجنٹ کب بننا ہے, کب نہیں بننا, کیوں بننا ہے, اس کے لیے الگ باقاعدہ ایک رولز ہیں. لیکن ایجنسی کانٹریکٹ بڑے اہم ہیں. ایجنسی کانٹریکٹ کا اصول یہ ہے کہ دے کوڈ بی کمیوٹیٹو اینڈ کوڈ بی نان کمیوٹیٹو. یعنی یہ ہے میں اگر کسی کو اپنی خدمات فری دینا چاہتا ہوں تو شریعہ الاؤ کرتی ہے, اگر میں اس کے پیسے لینا چاہتا ہوں, چارج کرنا چاہتا ہوں, تو شریعت اس کو بھی منع نہیں کرتی. پھر یہ ہے پارٹنرشپ کانٹریکٹ. ایجنسی کانٹریکٹس کو ہم ان ادر ورڈز انٹرمیڈیری رول بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں, یہ تو ہم نے دیکھا نا انٹرمیڈیٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر بھی یہ چیز آئی تھی نا. اب ہم ان کو سارے کانٹریکٹ کو اکٹھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سمپل یہ. اور یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں سمپل, ہم ایک سائڈ نہیں بلکہ دونوں, اسلامک فائنانس کی ایسٹ سائڈ بھی, لائبلٹی سائڈ بھی, انویسٹمنٹ سائڈ بھی, فائنانسنگ سائڈ بھی, دونوں ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی دیکھیے ایکسچینج کانٹریکٹ میں فائنانسنگ آتی ہے تو مرابحہ, اجارہ, سلم آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم پارٹنرشپ کانٹریکٹ کریں گے تو یہ ساری انویسٹمنٹ آئیں گی. انویسٹمنٹ ہے وہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ میں, تو بیسیکلی وہ جو انسٹرومنٹ ہیں دیٹ ہیو ٹو بی بیسڈ آن پارٹنرشپ. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ ایز اے ہول انویسٹمنٹ کانٹریکٹ اور فائنانسنگ کانٹریکٹ میں تھوڑا سا جو ایک فرق رکھا جائے, تاکہ اس کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ جب ہم فائنانسنگ کرتے ہیں تو وہ کنزیومر کی یا کارپوریٹ کی, جب انویسٹمنٹ ہے وہ پھر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ انویسٹمنٹ ہم کہاں کر رہے ہیں. آیا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ پبلک ڈیٹ میں, یعنی اگر اسلامک بینک کرے گا تو سکوک میں, یا کہ سٹاکس میں, یا پھر فنڈ میں, اور یا ٹائم باؤنڈ ایکوٹی میں. تو یہ بیسیکلی ان سارے کانٹریکٹ کے آپ کے نالج میں ہوں گے تو پھر آپ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. جی, اب یہ وہ بنیادی چیز تھی اوور آل جس سے ہم نے کہا تھا کہ ربا سے کیسے بچنا ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ نے رسک لینا ہے اور ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو ہم نے آپ یہ ڈسکس بھی کیا کہ ٹریڈنگ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, بائر اور سیلر دونوں رسک بھی ایڈ کرتے ہیں, ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اسی طرح لیزنگ میں بھی جو ہے وہ رسک ٹیکنگ ہے تو ویلیو ایڈیشن ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے اس قابل کرتا ہے اس جگہ کو کہ وہاں لوگ رہ سکتے ہیں, رسک بھی لیا اور ویلیو ایڈ بھی کی, تو اب ہی اور شی ہیز رائٹ ٹو گیٹ دی رینٹل. تو ایکسچینج ٹرانزیکشن جب منی کی باری آ جائے گی تو وہاں البتہ دو اہم باتیں ہیں کہ ورچوئس ایکٹ ہونا چاہیے جو بزنس
نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں لینڈنگ cannot be a business, it is always a virtuous act. تو اب پھر آتا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ایکسچینج آف کرنسی. یہ بیسیکلی بیع الصرف کا اصول ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی, اور وہی جو 6 چیزوں والی حدیث کے حوالے سے سر آپ ہیں؟ سر سلمان سن رہا ہوں. اس کے بعد نماز کی بریک ہے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن اب پتہ نہیں سر چلے کہاں گئے ہیں. چلیں پھر میٹنگ ختم ہونے والی, پھر میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. سر سلمان جی پوچھنا شکریہ. تھا یہ جن لڑکوں کی اگر پہلی ایک اسائنمنٹ رہ گئی ہے تو اس کی کوئی پاسبلٹی ہوئے گی؟ ابھی کر کے اپلوڈ کر دیں. ابھی آپشن آ رہا ہے اس پہ. ہاں اپلوڈ اب کر سکتے ہیں لیکن لیٹ سبمیشن ہوتی ہے پھر.